میں طارق جاوید پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چینل سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 30 جولائی ہے، جمعرات ہے، اور پنجاب پاکستان بارشوں کی زد میں ہے۔ آج پھر بارش ہو رہی ہے۔ پہلے بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو چکے ہیں، لیکن بارشوں کا یہ سپیل جو ہے طوفانی قسم کا سپیل جاری ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی بارشوں کی پریڈکشن ہے۔ شمالی علاقوں میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ سیلاب کا خطرہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پولٹری انڈسٹری میں بھی بہت پینک ہے۔ ہم آج کا پولٹری کے ریٹ کا تجزیہ کرنے سے پہلے بات کریں گے پاکستان پولٹری ایسوسیشن میں ہونے والے الیکشن کی۔ اس کے بعد ہم مرغی کے بارے میں بات کریں گے، چوزے کے بارے میں بات کریں گے، آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن رہے گی اس کے متعلق بات کریں گے، اور اپنے تجزیے میں اپنے دوستوں کی مشاورت سے، اپنے دوستوں کی رائے کی روشنی میں آپ تک جو انفارمیشن ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان پولٹری ایسوسیشن میں الیکشن ہونے کو ہیں، الیکشن کمیشن تشکیل دیے جا چکے ہیں، اور شنید ہے کہ اس دفعہ پھر سلیکشن ہی ہوگی۔ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ الیکشن ہوئے، اور ہم اس بات کی حامی بالکل نہیں کرتے کہ ضرور ہی الیکشن ہو، کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں جو منافقت، جو مخالفت، جو ریشہ دوانیاں انڈسٹری میں شامل ہوئیں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دھڑے بن گئے، ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو گئی، اور بڑی مشکل بات ہے، کرنے والی شاید نہیں ہو یا کرنے والی ہو، بہرحال کرنی چاہیے کہ فیڈ ملز کے لیے، ہیچری والوں کے لیے، بریڈر والوں کے لیے، میڈیسن والوں کے لیے تو شاید پاکستان پولٹری ایسوسیشن نے بہت کام کیا ہو، لیکن فارمرز کے لیے جو بنیادی اکائی ہے پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی اور باقی دونوں ایسوسیشنز کی بھی، اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ کنزیومر ایجوکیشن جو پاکستان پولٹری ایسوسیشن کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے، پہلا ٹارگٹ رہا ہے، اس کو ایک عرصہ ہو گیا کہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے زعماء بالکل بھول گئے ہوئے۔ ہم پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر 2 3 4 نئے نام لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے یہ لوگ بھی ممبر ہیں۔ چیئرمین یا وائس چیئرمین بننا ان کا بھی حق ہے، تو ہم وہ سوال روزانہ کی بنیاد پر پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے اکابرین سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں میں سے بھی کسی کو چیئرمین بنایا جا سکتا ہے، ان لوگوں میں سے بھی کسی کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہی پرانے چہرے بار بار چیئرمین بننے کے لیے آتے ہیں اور انہیں چیئرمین بنایا جاتا ہے۔ کون سا وہ کوئی خاص کام سر انجام دیتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا؟ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ سے پروگرام ہم اپنے پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے چینل پر روزانہ کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں، تو دیکھیں۔ ہمارا مقصد یاد دلانا ہے، ہمارا مقصد چیئرمین بنانا نہیں یا بنوانا نہیں، اور ہم بہت سارے ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جن کو شاید کبھی دور سے دیکھا ہو، کبھی ان سے تکلم کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔ بہرحال پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی ممبرشپ لسٹ سے وہ نام نکال کے ہم لوگوں کو پیش کر رہے ہیں جو پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے باقاعدہ ممبر ہیں، ایک عرصہ سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں، پاکستان پولٹری انڈسٹری کے ہر فنکشن میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے، آگے جن کا کام ہے وہ جانے۔ بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ پینک پھیلی، کچھ شیڈز میں پانی داخل ہوا، کچھ میں داخل ہونے کی اطلاعات آئیں، اور کچھ میں یہ خبریں بھی آئیں کہ ان میں اندیشہ ہے کہ پانی ان میں شامل ہوتا جائے گا، ان میں پانی داخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مرغی جو تیار ہے وہ اس کی ہلاکتوں کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اس پینک نے اتنا زیادہ اثر کیا کہ جن لوگوں کی مرغی فریش تھی، جن لوگوں کے شیڈز اونچی جگہ پہ تھے جہاں پہ پانی آنے کا احتمال بھی نہیں تھا، وہ لوگ بھی دھڑا دھڑ اپنی مرغی بیچنی شروع ہو گئے،
اور اللہ کا کرم تھا کہ کچھ عرصہ سے ریٹ بھی نقصان والے ریٹ میں نہیں تھا، لیکن لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کل کو نقصان میں نہ بیچنا پڑے تو اس کو آج ہی لیس دے کے فروخت کر دیا جائے۔ تو بہت عرصے کے بعد جو لیس ہے وہ ہم سے کنٹرول نہ ہو سکی اور لیس 20 روپے 25 روپے تک عام چلی۔ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن اور برائلر فارمرز ایسوسی ایشن نے بہت زیادہ تنقید سنی، باتیں سنی، غصہ بھی آیا، لیکن اپنے اپنے منصب کے مطابق اسے برداشت بھی کرنا پڑا۔ لوگوں سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ اس کا حل بتائیں، لیکن ہر بندہ تنقید تو کر رہا تھا، حل بتانے سے گریزاں تھا۔ بہرحال باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس ریٹ کو فوری طور پہ ڈاؤن کیا جائے، تاکہ جن کا فریش مال ہے، جن کے شیڈز ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی آنے کا احتمال نہیں ہے، کم از کم وہ لوگ تو اپنی مرغی بیچنے سے رکیں۔ ریٹ کو یکدم 265 روپے کیا گیا، اور 265 کرنے سے کل صرف انہی لوگوں نے مرغی فروخت کی جن کی مرغی 2-3 دن سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، جن کے شیڈز کے ارد گرد پانی موجود تھا، جن کو کوئی نہ کوئی پرابلم تھی۔ فریش مرغی والے مال بیچنے سے بالکل رک گئے، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج اسی ریٹ میں رات کو لیس بھی نہ ہونے کے برابر چلی۔ بہرحال اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کنڈا کیش کی مثال دیتے ہیں کہ جنہوں نے رات کو لیس نہیں چلائی، یا 3/2 چلائی، یا 5/2 چلائی، یا 5-7 روپے چلی، تو اس حساب سے عام روٹین کی جو لیس ہے وہ نہیں بنتی تھی۔ لیکن بہرحال پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کی ریٹ کمیٹی کا، اس کے ایگزیکٹو ممبرز کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ خود سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق 3/2 لیس مناسب تھی، وہی اناؤنس کی گئی اور وہی چلی۔ بہرحال چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے باہمی مشاورت سے حل کر لیا جاتا ہے، اور آج وہی ریٹ 265 والا 275 روپے اناؤنس ہوا۔ آج مرغی کی کھپت بھی ٹھیک رہی، اور آج لوگوں کا خیال ہے، میں یہ برائلر فارمرز ایسوسی ایشن کے ممبران کی بات کروں، کہ ان کا خیال ہے کہ شاید شام کو اس ریٹ میں مزید اضافہ کرنا پڑے۔ جہاں تک بات کریں پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے ممبران کی، ان کی رائے کے مطابق آج مال ابھی سے ٹھیک ہیں، اور جو ریٹیل سیل ہے وہ آج کم ہے، تو اس وجہ سے شام کو کسی بھی اضافے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بہرحال شام کو دیکھیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ جو اسٹریٹجی کل بنائی گئی 265 والی، وہ بہت مفید رہی، بہت کامیاب رہی، اور اس کے لیے میں اپریشیٹ کروں گا آصف گوندل صاحب کو، جو برائلر فارمر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، کہ انہوں نے تنقید سن کے، لوگوں کی باتیں سن کے بہترین فیصلہ کیا، کسی کو جواب نہیں دیا، اپنی مرضی سے، اپنے دوستوں کی مشاورت سے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ جو ہے نا آج آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا، ریٹ کو 280 پہ ہی برقرار رکھا جاتا، تو شاید یہ مندہ ہفتہ 10 دن اسی طرح چلتا رہتا، لیس بھی زبردستی چلتی رہتی۔ اچھا، لیس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ 2 کلو کی مرغی بیچتے ہیں، 1900 گرام 1800 گرام کی مرغی بیچتے ہیں، اور اسی لیس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے بروکر صاحبان بھی شامل ہیں، ہمارے گاڑی والے بھی شامل ہیں، اور بہت سارے ہمارے فارمر دوست بھی شامل ہیں۔ ہمارے وہ دوست جو خود 2 کلو کی مرغی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور لیس بھی اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنا کم پہ اٹھا لیں، وہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا ریٹ بنایا کہ اتنی لیس چل گئی، حالانکہ ایکچوئل لیس تو وہ نہیں ہوتی۔ ایکچوئل لیس تو وہ ہے جو 3 کلو سے اوپر والی مرغی پہ چلے۔ بہرحال ہر بندے کا تنقید کرنا حق ہے، تنقید کریں، کھل کے کریں، لیکن ایک درخواست ضرور ہے کہ اس میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیا کریں، کسی کا دل دکھے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آج کے بارے میں بتایا کہ شاید اس ریٹ میں تھوڑی بہت کمی تو نہیں کہہ سکتے، بیشی کہہ سکتے ہیں کہ بیشی کرنا پڑے، ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی ہے،
لیکن پولٹری انڈسٹری ہے، اس میں پولٹری میں کچھ بھی کسی بھی وقت کوئی بھی فیکٹر جو ہے نا وہ کارآمد ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اچھے کی امید یہی ہے کہ شاید اس میں بہتری ہو جائے. اور آج 30 جولائی ہے، مہینے کا تقریباً آخری دن ہے. تو یکم کے بعد انشاءاللہ مرغی کی کنزمپشن میں بھی اضافہ ہونا ہے، تو ریٹ میں بہتری کی توقع ہے. اللہ کرے یہ ریٹ پھر 300 سے اوپر جائے، اور انشاءاللہ جائے گا. مجھے تو پوری امید ہے کہ یہ 300 سے اوپر ہی چلے گا. پچھلے دنوں بھی میں تو کافی دنوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ ریٹ بہتر ہو جائے گا، ریٹ بہتر ہو جائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھاری مرغی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. لیکن اس آفت نے آ کے اس تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا جو ہم لگائے بیٹھے تھے. بہرحال ہم نے کبھی بھی اپنے تجزیے کے، اپنے مشاہدے کے 100% صحیح ہونے کی بات نہیں کی. غلطی کا احتمال ہمیشہ سے رہتا ہے. اس لیے آپ سے معذرت خواہ بھی ہیں، اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کو سمجھیں گے. چوزے کی پوزیشن بدستور خراب چلی آ رہی ہے. چوزے کا ریٹ بھی ڈکریز ہو گیا. اس کے باوجود چوزے کی فروخت اپنے ریٹ پہ ممکن نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ ایک یہ سیلاب والی بھی ہے، دوسری یہ وجہ ریٹ کم ہونے والی بھی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ چوزہ کیا پوزیشن بناتا ہے. امید ہے چوزے کی پوزیشن بھی بہتر ہو جائے گی، اور وہ لوگ بھی اس عذاب سے نکلیں گے. دیکھیں وہ لوگ بھی بزنس کرنے آئے ہیں. ہم لوگ جب خاص طور پر میں برائلر فارمرز کی بات کروں گا کہ جب چوزے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. ان کے کاروبار کے بارے میں بہت لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو شاید ان کی طبیعت پر بہت زیادہ گراں گزرتے ہوں. تو میں درخواست کروں گا برائلر فارمرز سے کہ وہ کسی کے کاروبار میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جو کل کو اگر ان کے لیے کیے جائیں تو وہ تکلیف کا باعث بنے. کاروبار ہے، بزنس ہے، ہر بندہ پرافٹ کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے کرتا ہے. تو اگر آپ کسی کے بزنس کے بارے میں کوئی بد دعا دیں گے، کوئی غلط بات کریں گے، تو کوئی آپ کے بزنس کے بارے میں بھی ایسی ہی بات کر سکتا ہے. ایسی باتوں سے اجتناب کیا کریں. یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور انسانیت کی معراج بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے سے ہٹ کے دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھیں، ان کے مفاد کے لیے بات کریں، نہ کہ صرف اپنا مفاد ذہن میں رکھیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آفتوں سے نجات دلائے، ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا باعث بنائے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اسی طرح بات کریں گے، اور کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.